بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الزینت کا ترجمۃ الباب ہے النہی عن نتف الشیب، سفید بالوں کے اکھیڑنے سے ممانعت اور نہی کا بیان۔ روایت قتیبہ کے حوالے سے بطریق عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم آئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نتف الشیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کے اکھیڑنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت گزر چکی ہے اور وہاں آیا ہے کہ جس مسلمان کے بال حالت اسلام میں سفید ہوتے ہیں قیامت کے دن وہ نور بن کر آئیں گے۔ اور ایک روایت میں تو آیا کہ وہ سفید بال ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ کو مٹاتے ہیں۔ سوال یہ کیا جا سکتا ہے بہت زوردار کہ اگر بالوں کی سفیدی اس برکت اور اس ثواب کی کثرت کا سبب اور باعث ہے تو پھر بالوں کو یعنی اس کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے چھپانا کیوں مشروع قرار دیا گیا؟ پھر تو بالوں کو سفید ہی رہنے دینا چاہیے۔ ارے بھائی اکھیڑے نہ جائیں تو کم از کم خضاب بھی نہیں لگانا چاہیے، سفید ہی رہنے دینے چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدلنے کی اجازت، مشروعیت ایک دوسری دینی مصلحت کی وجہ سے ہے، اور وہ مصلحت ہے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنا، ان کے سامنے اپنے بڑھاپے کو چھپانا، اپنی طاقت کا اور اپنی قوت کا ظاہر کرنا۔ ابن عربی نے لکھا ہے کہ اکھیڑنے سے منع کیا گیا ہے، خضاب سے نہیں، اس لیے کہ اکھیڑنے میں تو تغییر الخلقت من اصلہا لازم آتا ہے کہ بالکل ہی آپ نے اس کو صاف کر دیا، اللہ کی بناوٹ کو بدل دیا۔ برخلاف خضاب لگانے میں کہ دیکھنے والا تو سمجھ ہی جاتا ہے کہ سفید بال ہوں گے تبھی تو اس نے خضاب لگایا ہے، تو خضاب لگانے سے تغییر فی خلق اللہ لازم نہیں آتا، اس لیے اس کو مشروع قرار دیا گیا، اور نتف سے یہ لازم آتا ہے، اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ خضاب لگانے میں مصلحت دینیہ بھی ہے، اور وہ ہے جو حدیث شریف میں پیش کی گئی یہود و نصارہ کی مخالفت۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے مقاصد شریعت کی طرف کا اشارہ، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بڑھاپا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور حسنات اس کے لیے مقدر اور مقرر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الاذن بالخضاب۔ اسی مناسبت سے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا گیا کہ نتف کی ممانعت ہے، اکھیڑنے کی ممانعت ہے۔ کہیں کوئی نتف کی ممانعت کو دیکھ کر پڑھ کر خضاب کی ممانعت بھی نہ سمجھ بیٹھے،
اس لیے اس کے لیے مستقلاً الاذن بالخضاب اور اس کے ضمن میں اور بھی خضاب سے متعلق بہت سی باتیں ذکر کی جا رہی ہے۔ چنانچہ خضاب بروزن کتاب، وہ چیز جس کے ذریعے خضاب کیا جائے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ خضاب کا معنی ہوتا ہے تغییر شیب الرأس واللحیۃ، سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو بدل دینا، اس کو کوئی کلر اور خضاب لگا کر اس کو بدل دینا، اس عمل کو خضاب کہا جاتا ہے۔ رجل خاضب کہا جاتا ہے جبکہ وہ حنا وغیرہ کا خضاب لگائے، اور اگر حنا کے بغیر کوئی کلر لگاتا ہے تو صبغ شعرہ بولا جاتا ہے، اختضب یا خضب نہیں بولا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ سب سے پہلے کالا خضاب عربوں میں عبد المطلب نے لگایا تھا، یہ ایک معلوماتی چیز ہے۔ اب ترجمۃ الباب کے ضمن میں آنے والی پہلی روایت کو ہم دیکھتے ہیں۔ عبید اللہ ابن سعد ابن ابراہیم کے حوالے سے آ رہی ہے کہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے تحویل کے بعد پھر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الیہود والنصارى لا تصبغ فخالفوہم، یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو اور خضاب لگاؤ۔ یہاں سند میں 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، صالح عن ابن شہاب عن ابی سلمہ۔ صالح بھی تابعی ہیں جو خود ایک تابعی سے نقل کرتے ہیں ابن شہاب سے، اور ابن شہاب خود ایک تابعی ہیں جو نقل کرتے ہیں ایک اور تابعی سے عن ابی سلمہ۔ اس طرح ایک لطیفۃ الاسناد بن جائے گا کہ 3 تابعی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، اور ابو سلمہ یہ فقہائے 7 میں سے ایک ہیں، اس اعتبار سے یہ بھی ایک لطیفہ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ احفظ فی روایت الحدیث ہیں، تو ابو ہریرہ کا کسی روایت کی سند میں پایا جانا یہ بھی ایک لطیفہ بن جاتا ہے۔ روایت آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہود و نصارہ اپنی داڑھیوں کو رنگتے نہیں ہیں، اپنے سروں کو بھی رنگتے نہیں ہیں، تو ہمیں داڑھی اور سر کے رنگنے کا حکم دیا گیا۔ ہاں، جہاں تک ہاتھوں اور پیروں پر خضاب لگانے کا معاملہ ہے تو مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، سوائے مداوات، علاج وغیرہ کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس کی اجازت مردوں کو ہے، ورنہ آج کل جو مردوں میں بھی ہاتھ پر خاص طور پر خضاب لگانے کا رواج چلتا جا رہا ہے دیہاتوں میں اور کچھ جاہل قسم کے ماحول میں، تو اس سے مردوں کو منع کرنا چاہیے، یہ ان کے حق میں کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بس صرف یہ ہاتھ پر اور پیروں پر مہندی لگانے کی اجازت، خضاب لگانے کی اجازت یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر کبھی دوا وغیرہ کے لیے، ٹھنڈک کے لیے یا علاج وغیرہ کے لیے کیا جائے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگانا، اس کے ذریعے ہاتھوں اور پاؤں پر ڈیزائن نکالنا جائز ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کے لیے جاندار کی ڈیزائن نکالنا، ہاتھ پیر پر ٹیٹو بنانا ہاتھ پیر پر، یا کسی حیوان کی ڈیزائن چاہے مہندی کے ذریعے ہی ہو
لگانا نکالنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مہندی لگانے کا حکم دیا ہے، اس لیے مہندی کا استعمال عورتوں کے لیے پسندیدہ اور سنت کہا جا سکتا ہے۔ بعض عورتوں کا یہ خیال غلط ہے کہ ماہواری کے ایام میں مہندی نہیں لگانی چاہیے، جب تک رنگ نہیں اترے گا تب تک ماہواری کا غسل بھی درست نہیں ہوگا۔ یہ غلط ہے۔ ایام ماہواری میں مہندی لگانا اور رنگ کے باقی رہتے ہوئے غسل کرنا یہ دونوں صحیح ہے۔ اس لیے عورتیں ماہواری کے ایام میں مہندی لگا سکتی ہیں۔ روزے کی حالت میں بھی سر، ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانے میں عورتوں کو کوئی حرج نہیں ہے، اور مردوں کو بھی سر پر، داڑھی پر روزے کی حالت میں خضاب لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مہندی کی بات چھڑ گئی، خضاب کی بات چھڑ گئی، تو ایک دو باتیں اور بتاتا چلوں کہ عورتوں کی طرف سے یہ جو رسمیں پیدا کی گئی ہیں، مقرر کی گئی ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر مہندی لگانے کے لیے ایک عجیب رسم کی پابندی ہے، جس میں آپس میں ایک دوسرے کو مہندی لگائی جاتی ہے، فحش فحش فقرے کسے جاتے ہیں، بعض مرتبہ مرد بھی موجود ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مرد بھی ساتھ میں ہلدی اور مہندی کھیلتے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں شریک ہونے والے سب کے سب گنہگار ہیں۔ اس میں غیر ضروری چیزوں کا التزام اور پابندی اور ناجائز چیزوں کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ یہ چیزیں اسلامی مذاق و مزاج کے خلاف ہے، چھوڑنا واجب ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ایسی واہیات رسموں سے توبہ کریں۔ شادی سے ایک دو روز پہلے دلہن کو مہندی لگانے کے لیے عورتیں جمع ہوتی ہیں، سب مل کر دلہن کو مہندی لگاتی ہیں۔ یہ فی نفسی ہی جائز تو ہے، لیکن رسموں کی پابندی ناجائز ہے۔ لہذا اگر خرافات اور رسموں کی پابندی سے بچتے ہوئے چند عورتیں مل کر دلہن کو مہندی لگائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح شادی کے موقع پر دلہن کی چھوٹی بہن اپنی بہن کے ہونے والے شوہر کو چند عورتوں اور نوجوان لڑکوں کے ساتھ اجتماع میں بڑے اہتمام سے مہندی لگاتی ہے۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں کئی چیزیں حرام اور ممنوع پائی جاتی ہیں۔ ایک تو مرد کو مہندی لگانا، سالی نامحرم ہے، سالی کا غیر محرم کو مہندی لگانا، عورتوں اور نوجوان لڑکوں کا مخلوط ہونا، یہ سب حرام چیزیں ہیں، غیر اسلامی رسمیں ہیں، اور کھلی ہوئی بے حیائی اور اجتماعی گناہ عظیم ہے۔ اس لیے ایسی رسموں سے بچانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مردہ عورت کے ہاتھ اور پاؤں کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی اور موت کے احکام میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے موت کے احکام کو زندگی کے احکام پر کبھی بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جب مہندی ہی کا تذکرہ چل رہا ہے تو جیسے میں نے ذکر کیا، اور بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے چلیں۔ مہندی وغیرہ کے ذریعے تیار کیے ہوئے روغن یا کیمیکل اگر ایسے تہدار ہوں کہ ناخنوں پر مضبوط پرت جم جائے اور اتنا سخت ہو جائے کہ اس کا جرم اور اس کی موٹائی دکھائی دینے لگے، تو ناخن پالش کی طرح وضو اور غسل میں پانی پہنچنا یہ منع ہو جاتا ہے، پانی پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے ایسا نیل پالش اور ایسی مہندی جس میں اتنا زیادہ روغن یا کیمیکل ہو، یہ ناجائز ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ ناخنوں کو صرف رنگین کر دے تو اس کا استعمال ناخنوں پر جائز ہے، اور ایسے روغن کے ذریعے ناخنوں کو رنگین کیے رکھنا افضل اور مستحب ہے، جیسے کہ روایت میں آپ نے ابو داؤد شریف میں پڑھا
کہ لو کنت امرأۃ لغیرت اظفارکی بالحناء۔ اور ایک مسئلہ سن لو، بطور مہندی کے استعمال ہونے والا کیمیکل اگر تہدار نہ ہو اور اس کی پرت سخت نہ ہو بلکہ کھال کو صرف رنگین کر دے تو میں نے ذکر کیا اس کا استعمال جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ اسی طرح آج کل عورتیں پیٹھ، باہوں، کلائیوں، گردن اور جسم کے مختلف اعضاء پر مہندی لگانے لگی ہے۔ یہ مسائل بھی ہیں، تو اس سلسلے میں سنیے کہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا باعث زینت تو ہے اور ان سب جگہوں پر بھی لگا تو سکتی ہے، شرط اتنی ہے کہ جن مردوں کے لیے ان اعضاء پر نظر ڈالنا جائز نہیں ہے ان کی نظر نہ پڑے، اس کا پورا خیال رکھا جائے، ورنہ مستور اعضاء پر لگانا ناجائز اور حرام ہوگا۔ کیمیکل میں ناجائز چیز کی ملاوٹ نہ ہو، ہاتھ پر صرف رنگ کا اثر چڑھے، کیمیکل کی پرت اس پر باقی نہ رہے تو جائز ہے۔ فیشن کے طور پر اسراف کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، لہذا آنکھوں کے اندر فیشن لیبل لینس کا استعمال یہ اگر فیشن کے طور پر ہے تو اسراف ہے، تزیین کے طور پر شوہر کے لیے جائز ہے۔ عورتوں کو پلکوں اور رخساروں پر کلر لگانے کا جو مسئلہ ہے تو بات یہی ہے کہ کلر میں پرت نہ چڑھتی ہو ورنہ وضو اور غسل کی صحت میں مانع ہوگا، اور کوئی ناجائز جز اس میں شامل نہ ہو تو، ورنہ پہلے یہ مسائل آپ حضرات کو سمجھا دیے جا چکے ہیں۔ اب ہم اسی روایت کو دیکھتے ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ ابن حجر نے ایک روایت مسند احمد کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار کے بوڑھوں کے پاس تشریف لائے جن کی داڑھیاں سفید سفید تھیں۔ حضور نے فرمایا یا معشر الانصار حمروا وصفروا وخالفوا اہل الکتاب، اے انصاریو تم سرخ یا زرد خضاب لگاؤ، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اسی طرح ایک روایت طبرانی کے حوالے سے آئی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بتغییر الشعر مخالفتا للأعاجم، حضور بالوں کے بدلنے کا حکم دیتے تھے عجمیوں کی مخالفت کی بنیاد پر۔ ایک روایت حضرت ابو ذر کی ترمذی میں آئی ان احسن ما غیرتم به الشیب الحناء والکتم، جیسے تم نے ابو داؤد شریف میں بھی پڑھی۔ حضرت ابو بکر نے بھی خضاب لگایا، عمر نے بھی لگایا، اور کتم یہ یمن کی ایک نبات کا نام ہے جس کی تفصیل ابو داؤد میں آ چکی ہے۔ اس روایت سے جو ہمارے سامنے سبق میں ہے پتہ چلتا ہے کہ خضاب اور کلر لگانے میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا یہ شریعت کے اہم امور میں سے ہے، اس لیے کہ یہ دونوں امتیں ایسی ہیں یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے نبیوں اور اپنی شریعتوں کے ساتھ خیانت کی، اپنے دین میں تحریف کی، لہذا ان کے ساتھ کسی بھی نوع میں اخلاقی، عادتی، عباداتی کسی بھی نوع میں تشبہ سے کلی گریز کرنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کی ضد ہے یہ چیزیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ بہت اہم ہمارے طلبہ عزیز سنیں۔ اہل علم کا اختلاف ہے داڑھی اور سر میں خضاب لگانے کے باب میں، خضاب لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، خضاب لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے۔ چنانچہ سنو، ابو بکر و عمر نے تو خضاب لگایا، علی، ابی ابن کعب، سلمہ ابن اکوع، انس
اور ایک بہت بڑی جماعت رضی اللہ عنہم نے خضاب لگانا ترک کر دیا۔ علامہ طبری نے تطبیق دی ہے کہ جن کی سفیدی اتنی زیادہ ہو گئی ہو بالوں میں کہ وہ بھدی لگتی ہو تو پھر انہیں خضاب لگانا چاہیے، اور جن کی سفیدی اور اچھی لگتی ہو، اس سے زینت بڑھتی ہو، تو پھر ان کو خضاب نہیں لگانا چاہیے۔ یہی حال ان حضرات کا تھا کہ جن کی سفیدی میں شناعت نظر آتی تھی انہوں نے خضاب لگایا، اور جن کی سفیدی میں شناعت اور قباحت نہیں لگتی تھی تو انہوں نے خضاب نہیں لگایا۔ البتہ مطلقاً تو یہ بات کہیں گے کہ خضاب لگانا اولا ہے، اس لیے کہ اس میں حضور کے اس امر کا امتثال اور پابندی ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت ہو رہی ہے۔ نیز اس میں ایک فائدہ اور بھی ہے، مقاصد شریعت سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو اہل کتاب کی مخالفت یہ بھی مقصد ہے، دوسرا مقصد خضاب لگا دینے سے داڑھی کے بالوں پر غبار وغیرہ نہیں لگے گا۔ ہاں ایک مسئلہ خاص سنو، اگر کسی علاقے کے لوگوں کی عادت خضاب لگانے کی نہ ہو تو پھر خضاب نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح خضاب لگانے سے آدمی مقام شہرت پر پہنچ جاتا ہے، لوگوں میں اس کی شہرت ہونے لگتی ہے، تو پھر اس شہرت سے بچنے کے لیے خضاب کو ترک کر دیا جائے گا۔ اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے اور اس اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد کی روایت اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ۔ اس کے بعد کی روایت حسین ابن حریث کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اليہود والنصارى لا تصبغوا فخالفوا علیہم فاصبغوا۔ اس کے بعد کی روایت علی بن خشرم کے حوالے سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اليہود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم۔ اس کے بعد عثمان ابن عبداللہ کے حوالے سے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود۔ اس کے بعد حمید ابن مخلد ابن حسین کی روایت عن الزبیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود وکلاہما غیر محفوظ۔ اور یہاں آ کر ہمارا یہ ترجمۃ الباب اور اس کی روایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو آیا کہ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، یعنی عیسیٰ ابن یونس کی روایت عن ہشام ابن عروۃ عن ابیہ عن ابن عمر، اور محمد ابن کناسہ کی روایت عن ہشام ابن عروۃ عن اخیہ عثمان ابن عروۃ عن ابیہ عن الزبیر ابن العوام، یہ غیر محفوظ ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔